ایک حج بڑی مشکل سے کسی کو نصیب ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے اتنے سال سے ہر سال جا رہے ہیں. جب میں بیت اللہ کے سامنے گیا، اب میں نے فیس نیچے تھا تو جواد وسیم صاحب نے کہا کہ چہرہ اوپر اٹھاؤ، تو مجھے ایسے لگا کہ دنیا کے تمام جو پتھر اللہ نے بڑے بڑے بنائے تھے وہ میری گردن پہ رکھ دی گئے. مجھ سے وہ چہرہ نہ اٹھے خوف کی وجہ سے. رب ذوالجلال کے اس جلال کی وجہ سے مجھ سے ساری دعائیں بھول گئیں. سر جی ان 7 چکروں میں مجھے نہیں یاد کہ مجھے دنیا کی کوئی بات یاد رہی ہو. اللہ نے مجھے اتنی محبت سے بنایا، اتنی محبت سے تخلیق کیا، سب کو کہا اس کو سجدہ کرو، تو میں کیا کرتا رہا. اچھا سر، حج کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے حج پرفارم ہوگا، بلکہ اس وقت سارے جو ہے نا حجاز جو ہے وہاں پہ پہنچ بھی چکے ہیں. میرا خیال آخری فلائٹیں جا چکی ہیں اور آخری فلائٹ 21 کی آخری، جس پہ آپ بھی جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہاں زندگی میں ایک حج بڑی مشکل سے کسی کو نصیب ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے اتنے سال سے ہر سال جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں یا کوئی ادارہ ہے یا گورنمنٹ ہے جو آپ کو بھیجتی ہے؟ مجھے خود اللہ نے ایک ادارہ بنایا ہے. ماشاءاللہ. 2004 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا جی. صحیح. یہاں سے میں نے ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ دعائیں یاد کی تھیں. 1.5 لاکھ دعائیں یاد کی تھیں. اینی تو میں لگا کسی حافظ نے بھی نہیں یاد ہونی ہے سر. جب میں ماشاءاللہ جہاز میں پہنچا، جب میں بیٹھنے لگا تو میں نے سوچا کہ یار میں تو جا رہا ہوں خالق کائنات کے پاس، سارے خزانوں کا مالک ہے جو قیامت اور قیامت کے بعد تک رہیں گے. اللہ اکبر. تو میں نے اس میں سے نا چھوٹی دعائیں نکال دیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب چھوٹی دعائیں تھیں. میرے پاس رہ گئی کوئی 20-25 ہزار بڑی دعائیں ہیوی. ٹھیک ہے. کہ بھائی جس کے پاس جا رہا ہوں اس کے عظمت کے مطابق دعائیں، شان و شوکت کے. جب میں وہاں پہنچ گیا تو میں جانے لگا جب بیت اللہ کے پہلے دیدار پہ، تو پھر راستے میں پھر میں نے اس کو سوچا، تو کیونکہ جلال میں دیکھ چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کی فضا کے اندر، مکہ کی فضا کے اندر جو میں نے جلال دیکھا، فیل کیا، تو مجھے لگا کہ اس میں بھی بہت ساری دعائیں ہلکی ہیں، اس کی شان کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں کم کرتا 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 جب باب الفہد سے داخل ہوا تو جب میں بیت اللہ کے سامنے گیا، اللہ اب میں نے فیس نیچے تھا تو جواد وسیم صاحب نے کہا کہ چہرہ اوپر اٹھاؤ، تو مجھے ایسے لگا کہ دنیا کے تمام جو پتھر اللہ نے بڑے بڑے بنائے تھے وہ میری گردن پہ رکھ دیے گئے. مجھ سے وہ چہرہ نہ اٹھے. اور جتنی دیر کے اندر میں نے چہرہ اٹھانے کی کوشش کی، اس میں پھر میں نے چاہا کہ وہ دعائیں میں جلدی سے ریپیٹ کر لوں، کیونکہ مجھے پہلے سیکنڈ میں ہی وہ بات کرنی ہے. تو مجھے وہ ساری دعائیں بھول چکی تھی خوف کی وجہ سے. رب ذوالجلال کے اس جلال کی وجہ سے مجھ سے ساری دعائیں بھول گئیں. اور میں نے وہ نظارہ کیا جب بیت اللہ کا میں نے سامنا کیا. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کتنے سیکنڈ میں نے دیکھا ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے کائنات کی کوئی چیز بھی یاد نہیں رہی تھی. اللہ. اور اچانک جو میرے رب نے میرے دل میں دعا ڈالی تھی وہ مجھ سے ادا ہوئی، تو وہ تھی کہ یا رب ذوالجلال تیرے گھر میں جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے کوئی خدمت میرے ذمہ لگا. اور وہ اللہ نے ڈالی تھی میرے ذہن میں کہیں. میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس بیت اللہ کو میں نے اسکرین پہ دیکھا ہے، جس کو میں نے کیلنڈروں پہ دیکھا ہے، یہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا جلال ہوگا، اتنا خوف ہوگا اس کا. میں تو نارملی وہاں تک چلتا رہا. سر میں بھی نا اس کو پورے سین کو ویژولائز کر رہا ہوں، میرے سامنے اس وقت آنکھوں کے میں نا ویژولائز کر پا رہا ہوں. جب میں نے مزاب رحمت کو دیکھا، اس پرنالے کو، اس بیت اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے 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 تو مجھے فیل ہوا کہ وہ جو سارے میرے ساتھ آئے تھے وہ کدھر گئے؟ آگے نکل گئے. وہ تو چلے گئے تھے.
وہ تو میرے خیال ہے ایک چکر مکمل کر کے جب میرے سامنے سے گزرے تو انہیں اوئے تو سر میں اس میں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. میں اس میں شامل ہوا. ہاں. سر جی ان 7 چکروں میں مجھے نہیں یاد کہ مجھے دنیا کی کوئی بات یاد رہی ہو. اللہ. میں بس یہی سوچتا رہا کہ بھئی ابھی تو میں بیت اللہ کے پاس کھڑا ہوں، اس کے اوپر عرش معلیٰ ہے، اس کے اوپر عرش عظیم ہے، اور میں اللہ کے عرش عظیم کے نیچے بالکل گھوم رہا ہوں. ہم چونکہ ٹیلی ویژن اور فلموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں نا شاٹ پتہ ہوتے ہیں. ایک لانگ شاٹ ہوتا ہے، ایک مڈ شاٹ ہوتا ہے، ایک بالکل ہی کلوز شاٹ ہوتا ہے. تو میرے صرف یہ ذہن میں چل رہا تھا کہ میں بالکل اللہ کے نا کلوز شاٹ میں ہوں. اللہ اکبر. میری ساری جو جسمانی چیزیں ہیں جو میرے رب نے بنائی ہیں وہ تو اللہ کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہوں. میں کس نیت سے یہاں پھر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد نا جی مجھے نا پچھلی زندگی یاد آنی شروع ہوئی کہ جو میں کر کے آیا ہوں. بھائی جان وہ پھر چیخو پکار ہوئی ہے، وہ رویا ہوں اس زندگی کے اوپر کہ یار اللہ تو مجھے 24/7 ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. وہ میری جو بری نیتیں تھیں، وہ جو برے اعمال تھے، جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اتنی محبت سے بنایا، اتنی محبت سے تخلیق کیا، سب کو کہا اس کو سجدہ کرو، تو میں کیا کرتا رہا. بس مرا نہیں میں، میری روح نہیں نکلی. کیا بات ہے. تو اس کے بعد پھر یہ مسلسل جاری رہا سلسلہ یا بیچ میں کوئی گیپ آیا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کبھی بھی دور نہیں رکھا. تو یہ ابھی آپ بالکل خود سے جاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے؟ شروع میں تو میں 3 سال جو تھا وہ میں جو پہلی مرتبہ لوگ جاتے ہیں نا جی بیت اللہ، جی جواد وسیم صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو لوگ پہلی مرتبہ بیت اللہ کے سامنے جاتے ہیں آپ ان کی ٹیم بناؤ، ٹھیک ہے، ان کو رہنمائی کرو، ان کو آداب سکھاؤ، ساتھ لے کے جاؤ. تو 3 سال تک میں ان حاجیوں کے گروپ لے کر جاتا رہا اللہ کے سامنے جو پہلی مرتبہ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے میری ڈیوٹی لگی گمشدہ حاجیوں کے ساتھ. ہو حاجی گم ہو جاتے ہیں. ہاں بہت کامن ہے وہاں پہ. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، کیرلا، ادھر ادھر سے جو حاجی آتے ہیں یہ بوڑھے کبے اور بیمار حاجی، بالکل جب زندگی کے آخری وقت رہ جاتے ہیں. باقی دنیا سے جوان حاجی آتے ہیں. انڈونیشیا سے بھی تھوڑے آتے ہیں بوڑھے، لیکن ان کے جوان زیادہ آتے ہیں. سر گم کہاں ہوتے ہیں؟ گم ہوتے ہیں مزدلفہ اور منا کے جو شیطان سے ڈنڈا سوٹا ہونا ہے نا، وہ والا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے. حج مشکلات کا ہی جی نام ہے. بے شک بے شک. جب شیطان سے معاملہ ہوتا ہے نا جی، اس کے بعد جب ٹرن ہوتے ہیں نا جی تو وہاں حاجی گم ہوتے ہیں. بوڑھے تو بالکل گم ہو جاتے ہیں کیونکہ جسم میں سکت بھی نہیں رہتی کہ وہ 6.5 کلومیٹر کا فاصلہ چونکہ پیدل ہے، بالکل اس میں کوئی گاڑی چل نہیں نہ سکتی، مجبوری ہے. پھر وہ گم ہو جاتے ہیں. یہاں ان کے ہوتا ہے ایک یلو کلر کا کڑا، بالکل صحیح ہے، اور 3 کارڈ ہوتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. ان کا یہ کڑا اور یہ 3 کارڈ 12 سیکنڈ میں اس کو سکین کر لیتا ہوں. ماشاء اللہ. مجھے 12 سیکنڈ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس گروپ کے ساتھ آیا ہے. واہ واہ. اس کے مدیر کا نام کیا ہے، یہ کس ہوٹل میں رہتا تھا. اور یہ ہزاروں ہیں. جی سر. یہ منا کے اندر کس خیمے میں ہے، کیا بات. یہ مزدلفہ کے اندر کس خیمے میں ہے، یہ عرفات کے اندر کس خیمے میں ہے. واہ واہ واہ.